تھانے میں داخل ہونے والا شخص بہت دلیر تھا۔ اس نے راستے میں حائل ہونے والے ایک کانسٹیبل کو اتنی زور سے لات ماری تھی کہ وہ بلبلاتا ہوا دور جا گرا تھا اور پھر اس میں اٹھنے کی ہمت تک باقی نہیں رہی تھی۔ اگر تم میں سے کوئی بھارت سرکار کا سچا نمک حلال ہے تو وہی میری راہ روکے گا، تھانے میں گھس آنے والے نے بڑے غضبناک لہجے میں کہا، اور جس نے بھی اب میری راہ روکنے کی کوشش کی میں اسے بھارتی ایجنٹ سمجھ کر گولی مار دوں گا۔ اجنبی نے چادر ایک طرف پھینک دی تو وہ سب سہم کر رہ گئے۔ چمکدار کلاشنکوف کی ہیبت پہلے ہی ان کے دلوں میں تھی، وہ اس کی شکل بھی پہچانتے تھے اور آواز بھی۔ پھر انہیں یہ بھی علم تھا کہ جب یہ ہتھیار کسی کشمیری مجاہد کے ہاتھ میں ہو تو اس کی قہر سامانی کتنی بڑھ جاتی ہے، اسی لیے تو وہ اپنی اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ کون ہے باہر؟ سامنے والے کمرے میں موجود پولیس افسر نے وہیں بیٹھے بیٹھے پوچھا۔ اشرف ڈار، نوجوان نے بھی اسی لہجے میں جواب دیا اور پھر بہت تیزی سے کمرے میں گھس گیا۔ پولیس والوں نے پلٹ کر دیکھا، تھانے کے گلیارے میں ایک اور نوجوان دونوں ہاتھوں میں پستول تھامے کھڑا ہوا تھا، رائفل اس کے کندھے پر جول رہی تھی۔ وہ سانس بھی لینے میں خوف محسوس کرنے لگے۔ انسپیکٹر غلام محی الدین ترالی۔ اشرف ڈار نے ریوالور کی پیٹی کی طرف لپکنے والے انسپیکٹر کو للکارا، پیٹی کو ہاتھ بھی لگایا تو چھلنی ہو جاؤ گے۔ ترالی اپنی جگہ اس طرح رکا جیسے وہ پتھر کا بن گیا ہو۔ دوسرا پولیس افسر پہلے ہی بری طرح کانپ رہا تھا۔ میں اشرف ڈار ہوں۔ اشرف نے کلاشنکوف کندھے پر ڈال کر ریوالور نکال لیا۔ سنورا کلی پورا کا رہنے والا ہوں، جہاں 2 روز قبل تم نے بھارتی فوج کے ساتھ آنے کی حماقت کی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ مجھ پر 10 لاکھ روپے کا انعام رکھ دیا گیا ہے، اسی لیے تھانے حاضر ہوا ہوں تاکہ تم مجھے حوالات میں بند کر کے 10 لاکھ روپے لے سکو۔ ترالی گمسم ہو گیا۔ مجھے گرفتار کر کے دیکھ لو انسپیکٹر، اشرف ڈار نے اسے للکارا۔ تمہارا تھانہ سپاہیوں سے بھرا ہوا ہے جبکہ یہاں میں اکیلا ہوں، میرا ایک اور ساتھی باہر موجود ہے، اسے بھی پکڑ لو۔ ایک اور بھی ہے۔ دوسرے پولیس افسر کی حالت زیادہ غیر ہونے لگی۔ ہاں، اگر تم مجھے اس وقت گرفتار کرنا نہیں چاہتے تو تمہاری مرضی، تم چلے جاؤ یہاں سے۔ ترالی نے ایک طویل سانس لے کر کہا۔ وہ بے حد خوف زدہ نظر آ رہا تھا۔ تم سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، تب پھر تم نے ہمارے دیہات پر کیوں دعویٰ بولا انسپیکٹر؟ وہ ہماری مجبوری تھی۔ میں بھی مجبور ہوں، اشرف ڈار نے جواب دیا۔ میری مجبوری یہ ہے کہ میں تم میں سے ایک کو گولی مارنا چاہتا ہوں اور دوسرے کو زندہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ تھانے پر اس حملے کی اطلاع ہیڈ کوارٹرز جا کر اپنے بڑوں کو دے سکے۔ کیا مطلب؟ وہ دونوں ہی اچھل پڑے۔ مطلب بہت واضح ہے، اب تم دونوں میں سے کسی ایک کو مرنا اور دوسرے کو ہیڈ کوارٹرز جانا ہے۔ بولو کون مرے گا؟ دیکھو میری بات سنو، دوسرا پولیس افسر باقاعدہ روتے ہوئے بولا۔ میں یہاں صرف ترالی سے ملنے آیا تھا، آپریشن ریڈ سٹار سے میرا کوئی تعلق نہیں، میری تو پوسٹنگ بھی وادی میں نہیں۔ میں چپ رہو تم، اشرف ڈار نے اسے بری طرح ڈانٹ پلائی۔ سنو ترالی، ہم نے فی الوقت یہ فیصلہ نہیں کیا ہے کہ کشمیر پولیس فورس کے افسروں اور جوانوں سے وہی سلوک کیا جائے جو ہم بھارتی پولیس کے ساتھ کرتے ہیں۔ وجہ صرف یہ ہے کہ تم لوگ مسلمان ہو، نام کے صحیح مسلمان تو ہو۔ میں تمہیں آخری موقع دینے آیا ہوں، اگر آئندہ ہمارے دیہات پر لشکر کشی کی گئی تو میں تھانے کو تم سمیت بموں سے اڑا دوں گا۔ تم نے سنورا کلی پورا کا آئندہ رخ کیا تو زندہ واپس نہیں جاؤ گے۔ یہ کہتے ہی اشرف ڈار نے ریوالور کا رخ ان کی طرف کیا اور گولی چلا دی۔ وہ دونوں ایک طرف گر گئے۔ ان کا یہ رد عمل محض خوف کا نتیجہ تھا، وگرنہ نشانہ وہ نہیں، چھوٹا سا بھارتی پرچم تھا جو ترالی کی میز پر رکھا ہوا تھا۔ پرچم اپنے سٹینڈ سمیت گرا، ساتھ ہی اشرف ڈار بھی کسی چھلاوے کی طرح کمرے سے نکل گیا۔ سکندر اور عاصم بلبل نگر میں داخل ہوئے تو چوکیدار فجر کی اذان سے قبل گلی میں لاٹھی مار مار کر اعلان کر رہا تھا، وطیو نماز ہندو وقت دوت۔ سکندر نے مسکرا کر عاصم کی طرف دیکھا، دونوں تیزی سے چوکیدار کی طرف لپک گئے۔ اسے بھی شاید انہی کا انتظار تھا۔ دیر لگ گئی نا؟ چوکیدار انہیں دیکھتے ہی بولا۔ تیسرا گھر ہے، بس چلے چلو، وہ سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ تیسرے مکان میں 10-12 افراد جمع تھے۔ جاوید میر نے سکندر کو لپک کر گلے لگا لیا۔ شبیر احمد شاہ بھی بے تابی سے اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ فرشی نشست کے باعث کمرہ زیادہ چھوٹا نہیں لگ رہا تھا۔ تم کہاں رہ گئے تھے؟ شبیر احمد شاہ نے دونوں کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ادھر دیکھو، یہ اشرف ڈار تمہیں تلاش کرنے کے لیے نکلنے ہی والا تھا۔ بہت انتظار کرایا صاحبزادے، ایک باوقار بزرگ نے کہا۔ یہ مولانا محمد علی تھے، سید علی گیلانی کے خاص نمائندے۔ اس اجتماع میں ایسے بیشتر لوگ موجود تھے جن کی تنظیم مسلح جدوجہد کا فیصلہ کر چکی تھی۔ اجلاس میں جلد ہی حالات پر بحث شروع ہو گئی۔ سکندر بہت دھیمے انداز میں زور دینے لگا۔ ایسے تمام کمانڈر جو خطرے میں ہیں فوری طور پر روپوش ہو جائیں یا پھر اپنی حفاظت کا ایسا معقول بندوبست کریں کہ ان پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکے۔ تمہارا تجزیہ کبھی غلط نہیں نکلا، حمزہ گروپ کے لیڈر نے جواب دیا، لیکن تمہارے ساتھ مسئلہ یہ ہے
کہ تم لوگوں نے اپنے شعبے الگ الگ بنا رکھے ہیں۔ ان حالات میں عسکری موضوع پر تم کچھ نہیں کہہ سکتے برادر، اس کے لیے تمہارے کمانڈر کو یہاں ہونا چاہیے تھا۔ ہمارا عسکری شعبہ سیاسی شعبے کے تحت ہے دوست، سکندر نے مسکرا کر جواب دیا۔ سیاسی شعبہ جو فیصلہ کرتا ہے اس کے عسکری پہلو پر ہمارے مجاہد عمل کرتے ہیں۔ سکندر کی یہ بات درست ہے، شبیر احمد شاہ نے تائید کی۔ ان کے گروپ کا یہی انداز کامیابی کی کلید ہے۔ ویسے سکندر، میری ذاتی رائے میں ایسے افراد کو روپوش ہونے کے بجائے خونی لکیر کے اس پار آزاد کشمیر چلے جانا چاہیے جو نظروں میں آ گئے ہیں، یا پولیس جن کے پیچھے پڑی ہوئی ہے، اور اس اجلاس میں ایسے کم از کم 3 افراد موجود ہیں۔ غازی الیاس نے فوراً کہا۔ شبیر احمد شاہ، اشرف ڈار اور کمانڈر مقبول الائی۔ کمانڈر مقبول الائی کا تعلق حمزہ گروپ سے تھا۔ عبداللہ بانگڑو، عبد الوحید شیخ اور غلام محمد گوجری جیسے جیالے ان کے ساتھی تھے، تو اشفاق مجید وانی، عبد المجید شیخ، یاسین ملک، جاوید میر، حلال احمد بیگ، بلال صدیقی اور مشتاق زرگر عرف لڑم جیسے کمانڈر ان کے دوست۔ یہ تمام مجاہدین مسلح متحدہ محاذ کی انتخابی مہم میں ایک ساتھ شریک ہوئے تھے، لیکن انتخابی نتائج کے بعد انہوں نے الگ الگ راستے اختیار کر لیے تھے۔ ان راستوں پر چلتے ہوئے سبھی ایک نتیجے پر پہنچے تھے کہ مسلح جدوجہد مسئلے کا واحد حل ہے۔ آج حالات نے انہیں ایک بار پھر ایک ہی چھت کے نیچے جمع کر دیا تھا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں حضرات آزاد کشمیر چلے جائیں۔ سکندر نے جواب دیا، یہ ناممکن ہے۔ شبیر احمد شاہ بولے، میں اس وقت تک آزاد کشمیر نہیں جا سکتا جب تک یہ علاقہ آزاد نہ ہو جائے۔ شاہ صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے، اشرف ڈار نے فوراً کہا۔ اس وقت بات ہو رہی ہے جہاد کے مفاد کی۔ غازی الیاس نے پہلو بدل کر کہا، میری رائے یہ ہے کہ صف اول کے تمام کمانڈر تم چلے جاؤ نا آزاد کشمیر۔ اشرف ڈار نے اللہ ٹائیگرز کے سربراہ کی بات کاٹ دی۔ مقبول الائی بھی اشرف کی ہاں میں ہاں ملا رہا تھا۔ میں ابھی صف اول کا کمانڈر نہیں کمانڈر، غازی نے ترنت جواب دیا۔ اس کے اس انداز پر سبھی کھل اٹھے، لیکن جلد ہی اجلاس پھر تند و تیز بحث کا شکار ہو گیا۔ بہت دیر بعد جب وہ اٹھے تو ایک فیصلہ ہو چکا تھا، یہ کہ اشرف ڈار اور مقبول الائی پہلی فرصت میں کنٹرول لائن پار کر جائیں گے تاکہ مجاہدین کی تربیت کا بنیادی کام کر سکیں۔ انہیں یہ بھی اجازت تھی کہ وہ تربیتی مقاصد اور جہاد افغان میں حصہ لینے کے لیے افغانستان بھی جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں زازی چھاونی اور خوست کے نام دیے گئے تھے۔ تم بالکل فکر مت کرنا بہن، میں تیری خیریت پوچھتا رہوں گا، اور اگر سکندر نے کوئی گڑبڑ کی تو واپس آ کر اسے سبق سکھا دوں گا۔ اشرف ڈار نے بصورتی ہوئی زوبی سے کہا، جو یہ سن کر خوف زدہ ہو گئی تھی کہ اشرف آزاد کشمیر جا رہا ہے۔ اسے یہ خوف تھا کہ کہیں راستے میں پکڑ نہ لیا جائے۔ بس ذرا ہوشیاری سے جانا بائی، بہت احتیاط سے۔ ارے اتنی گھبرانے والی بات تو نہیں، بارڈر کراس کر لینا میرے لیے ووٹ کے برابر ہوگا۔ چھلانگ ماری تو دوسری طرف۔ اشرف اسے تسلی دینے لگا، ہاں آخر تم ہو بھی چھلاوے، شاباش، یہ ہوئی نا مجاہدہ والی بات۔ اشرف ہنس پڑا، وہ اپنے لیے چھلاوے کے نام کا عادی سا ہو گیا تھا۔ لوگ منع کرنے کے باوجود اسے اب اسی طرح پکارتے تھے۔ اچھا بس بہت ہو گیا۔ سکندر نے اشرف کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ یہ عورتیں اسی طرح آنسو بہا کر شیروں کی راہ کھوٹی کرتی ہیں اور آبجیکشن مائی لارڈ، کنول مولانا محمد علی کی طرف دیکھ کر چلائی، جو محض اس لیے یہاں موجود تھے کہ اشرف کو خدا حافظ کہہ سکیں۔ میرا خیال ہے کہ وکیل صاحب نے محض مذاق میں یہ بات کہی ہے، کیونکہ ہماری بچیاں اور بہنیں تو آج کل مجاہدین کو حوصلہ دے رہی ہیں، ایک نئی تاریخ رقم کر رہی ہیں۔ مولانا محمد علی بولے، ان کا تعلق سوناوار سے تھا۔ زوبی سکندر کو گورتی رہی جبکہ سکندر اشرف کو تفصیلات بتاتا رہا۔ مقبول الائی پہلے ہی روانہ ہو چکا تھا۔ آزاد کشمیر جانے والے قافلے کی قیادت اشرف ڈار ہی کو ملی تھی، اور یہ قافلہ 1.5 درجن افراد پر مشتمل تھا۔ ان میں سے بیشتر کو آگے افغانستان روانہ ہو جانا تھا کہ مسلح جدوجہد کی عملی تربیت لے سکیں۔ تربیت کی یہ سہولتیں حکمت یار اور حقانی کے گروپوں نے فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ تم وہی راستہ اختیار کرو گے جو مقبول بٹ کا راستہ تھا۔ سکندر بہت دھیمے انداز میں بتائی ہوئی باتیں دہرا رہا تھا۔ 4 ساتھی تمہیں سونا وادی میں مل جائیں گے، باقی افراد بارہمولہ پہنچ چکے ہیں۔ مقبول الائی سے تمہاری ملاقات سنبل میں طے ہے۔ اس سے قبل 1200 گاؤں میں تمہیں کھانے پینے کا سامان اور سفر کے لیے ضروری اشیاء بھی فراہم کر دی جائیں گی۔ میری کلاشنکوف، اشرف ڈار نے بہت بے صبرے پن سے کہا۔ وجہ یہ تھی کہ ان سب سے بڑے ہتھیار لے کر انہیں صرف ریوالور دیا گئے تھے۔ سری نگر میں تلاشی کے دوران کلاشنکوف زیادہ آسانی سے نظر آ سکتی تھی۔ سب کچھ 1200 گاؤں میں واپس مل جائے گا۔ بس اب چلے چلو، اللہ حافظ، اللہ بیلی۔ اشرف ڈار سب سے گلے ملا۔ زوبی، کنول، شہلا، ثانیہ اور دوسروں نے اسے دعائیں دی۔ جب اشرف نے چوکھٹ پار کر لی تو زوبی آنسوں سے رونے لگی۔ اس کا بھائی نہ جانے کتنے دنوں کے لیے دور جا رہا تھا۔ آئی بی کے موہن لال نے مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے مخبر کی طرف بغور دیکھا
اور پھر سازشی انداز میں کہنے لگا، تمہیں اپنی جانکاری پر وشواس ہے مہاشے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں سرکار، مخبر نے ہاتھ جوڑ کر جواب دیا۔ یہ مخبر کوئی اور نہیں، حشمت بانگڑو تھا، رکشہ ڈرائیور، جس کی زندگی غلاظتوں سے آلودہ ہو چکی تھی۔ اب تو وہ نام کا مسلمان ہی رہ گیا تھا، وگرنہ اس کی ساری حرکتیں نیچی ذات کے کسی ہندو کی طرح تھی۔ اس وقت بھی وہ فرش پر بیٹھا ہوا تھا، اپنے جوتوں کے قریب، جبکہ بھارتی انٹیلیجنس بیورو کا افسر کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ٹانگ پر ٹانگ رکھی ہوئی تھی اور ایک جوتے کا رخ بانگڑو ہی کی طرف تھا۔ میں کچی گولیاں کبھی نہیں کھیلتا، موہن لال نے قدرے روکھے لہجے میں کہا۔ میں سمجھا نہیں مہاراج، میرے پتا جی کہتے تھے کہ اگر کنچوں کا کھیل کھیلو تب بھی پورا دھیان دو۔ تم تو مجھے ایسے کھیل میں الجھا رہے ہو جہاں کنچے نہیں، ناکامی کی صورت میں گولی ملے گی۔ بندوق کی گولی کچھ سمجھ رہے ہو نا؟ میری پہلی اطلاعات کبھی غلط ثابت ہوئی سرکار؟ نہیں، لیکن یہ اطلاع بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک۔ اگر تمہاری خبر غلط ہوئی یا ہمارا ہاتھ اوچھا پڑ گیا تو میری کھال اتار لی جائے گی۔ ہاں، مجھے اپنی اطلاع پر پورا یقین ہے جناب۔ تم یہ اطلاع لے کر غلام جیلانی پنڈت سے کیوں نہیں ملے؟ اشوک پانڈے بھی تو تمہیں جانتا ہے، وہ دونوں پیسے دینے میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں مہاراج، اور آپ ادار نہیں رکھتے۔ جبکہ میں محض کل پرزا ہوں، وہ تو افسر ہیں، ان کی افسری بھی آپ کی رائے پر منحصر ہے سرکار۔ یہ بات مجھے اچھی طرح معلوم ہو گئی ہے، لیکن اس بار میں رقم پیشگی نہیں دوں گا۔ آئی جی اور رات دونوں سے موٹی موٹی رقم لینے والے موہن لال نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ ایک اور شرط ہے میری۔ وہ کیا مہاراج؟ یہ کہ آپریشن مکمل ہونے سے قبل تم باہر نہیں نکلو گے۔ میں اپنے گھر ہی میں بند رہوں گا جناب، خدا کی قسم۔ مت لاؤ اپنے خدا کو درمیان میں۔ موہن لال اچانک ہی گرم ہو گیا۔ اور اب زیادہ بکواس مت کرو، تم اپنے گھر میں نہیں رہو گے، سرکاری ریسٹ ہاؤس میں تمہیں رکھا جائے گا، سمجھ گئے؟ قیدی؟ حشمت بانگڑو خوف زدہ ہو گیا۔ ہاں، قیدی بن کر رہو گے تم، لیکن آپریشن کامیاب ہوتے ہی تمہیں باعزت طور پر رخصت کیا جائے گا، اور رقم وہ بھی اسی وقت ملے گی۔ موہن لال نے جواب دیا، ساتھ ہی اس نے گھنٹی بجائی۔ گھنی مونچھوں والا ایک سپاہی اندر آ گیا۔ رامیش، حشمت بانگڑو کو کوٹری نمبر 3 میں رکھنا ہے۔ اس کے کھانے پینے پر کوئی پابندی نہیں، لیکن اس کی نگرانی بہت کڑی ہوگی۔ یہ دوسرا حکم ملنے تک سورج کی روشنی بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ جو حکم سرکار، رامیش نے مستعدی سے جواب دیا، اور پھر بڑی حقارت سے حشمت کی طرف دیکھ کر بولا، اٹھو بانگڑو، خود چلو گے یا بنگی بلواؤں؟ ملٹری انٹیلیجنس کے مقامی چیف نے موہن لال کا نام سنتے ہی ریسیور جبٹ لیا۔ ہاں موہن، کوئی خاص خبر؟ بڑی بڑھیا خبر ہے سر، بہت خرچہ کر کے ہاتھ لگی ہے، لیکن ہے ایسی کہ آپ سنتے ہی اچھل جائیں گے۔ دوسری طرف سے موہن لال کی جاندار آواز سنائی دی، اب بولو بھی، اور ہاں، خرچے کی بات مجھ سے مت کرنا۔ مجھے پتا ہے کہ تمہیں کل ہی 2 لاکھ روپے ملے ہیں دلی سے۔ ایم آئی سری نگر کے سربراہ نے قدرے درست لہجے میں جواب دیا۔ آپ بھی ہماری جاسوسی کرتے رہتے ہیں سر، موہن لال کھسیا کر بولا۔ آگے بولو۔ اطلاع یہ ہے کہ پیپلز لیگ کا سربراہ شبیر احمد شاہ آج کل میں کشتواڑ جانے کی کوشش کرے گا۔ کیا مطلب؟ ملٹری انٹیلیجنس کے افسر نے ریسیور سختی سے پکڑ لیا۔ اچھل پڑے نا سرکار، موہن لال نے ہنس کر کہا، وہ اس کے لیے سری نگر جموں ہائی وے ہی استعمال کرے گا۔ میری اطلاع کے مطابق اسے رام بان میں رکنا ہے کسی میٹنگ کے لیے۔ موہن لال، تم سونے میں تولے جانے کے مستحق ہو۔ فوجی افسر کی آنکھوں میں حیوانی چمک نمودار ہو گئی۔ اس نے اپنے سروس ریوالور پر ہاتھ رکھ لیا۔ بولو موہن جی، تاریخ بولو، کچھ مت چھپاؤ۔ کل کی رات مہاراج، کل کی رات۔ ملٹری انٹیلیجنس آفیسر نے ریسیور رکھ دیا۔ شبیر احمد شاہ، میں آ رہا ہوں، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اس وقت وہ کسی خون آشام بھیڑیے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ گاڑی بہت تیزی سے ایوانتی پورا کو پیچھے چھوڑتی ہوئی سری نگر جموں ہائی وے پر خانہ بل کی طرف دوڑنے لگی۔ اس چھوٹی سی گاڑی میں 6 افراد سوار تھے۔ 3 تو سری نگر ہی سے اس گاڑی میں بیٹھے تھے، جبکہ باقی کے پامپور سے سوار ہوئے تھے۔ ان کی منزل رام بان تھی، اور پھر انہیں کشتواڑ روانہ ہو جانا تھا، جہاں بھارتی پنجاب سے تعلق رکھنے والے سکھوں کی نمائندوں سے ان کی ملاقات ہونی تھی۔ گاڑی کی پچھلی نشست پر پیپلز لیگ کے شبیر احمد شاہ اور ان کے ساتھی مسلسل اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ انہیں توقع تھی کہ ببر خالصہ گروپ سے ان کی بات چیت کامیاب ہوگی، اور پھر کشمیری حریت پسند اور سکھ گروپ مل کر کم از کم نیشنل ہائی وے نمبر 1 کو اس طرح بند کر سکیں گے کہ بھارتی دستوں کو کشمیر میں فوری مدد نہ مل سکے۔ یہ منصوبہ نہایت اہم ہے ارشد، شبیر احمد شاہ نے اپنے ساتھی سے کہا، جو ببر خالصہ والوں کے بارے میں مسلسل شکوک کا اظہار کر رہا تھا۔ تمہاری یہ بات درست ہے کہ سکھوں نے تقسیم ہند کے وقت مسلمانوں پر بے حد مظالم کیے تھے، مگر اب وہ اپنے گناہوں کا کفارہ اپنے عمل سے ادا کر رہے ہیں۔ پنجاب میں انہوں نے جس طرح بھارتی فوج کو ہلکان کر ڈالا ہے، اس سے ہمیں بھی سیکھنا ہوگا۔ ہمارے لیے افغان جہاد ہی کافی ہے، ارشد نے منہ پھلا کر کہا۔ سکھوں سے بات کرتے ہوئے مجھے بہرحال یہ حقیقت شرمندہ کرتی رہے گی کہ وہ ہماری ایک نسل کے قاتل ہیں۔ تم سچ کہتے ہو،
नसीम नामी मुजाहिद ने लुकमा दिया। मगर ये भी आज का सच है कि सिख दामन पर लगे हुए इस दाग को अपने जवान खून से धो रहे हैं। अब तो सिखों के आला तरीन इदारों और रहनुमाओं ने भी ये तस्लीम कर लिया है कि तकसीम हिंद के वक्त उनसे गलती हुई थी। हाँ, ऐसी ही गलती जैसी शेख अब्दुल्ला से हुई थी। शबीर अहमद शाह ने एक तवील सांस लेकर कहा, सिखों ने उस वक्त भारतीय इस्तबदाद का साथ दिया था, हजारों लाखों मुसलमानों को शहीद कर दिया था और शेख अब्दुल्ला ने कश्मीर को बेच डाला था। तुम्हें इल्म है कि इस सौदे के नतीजे में कितने कश्मीरी मुस्लिम जाँ बहक हुए थे। महाराजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों के हाथ कश्मीर को बेचा था, शेख अब्दुल्ला ने हिंदुओं के हाथों बेच डाला। अंग्रेजों ने महाराजा को बहुत सी मरात भी दी थी दोस्त। शेख को क्या मिला सिवाय आर्जी इक्तदार के। नसीम ने एक ठंडी आह भरते हुए कहा, अभी तक ऐसे बुजुर्ग जिंदा हैं जो सांबा और जम्मू में होने वाले कत्ले आम के ऐनी शाहिद हैं। शबीर अहमद शाह ने दोनों मुट्ठियां बींच ली। महज चंद रोज में जम्मू के 6 लाख मुसलमान शहीद किए गए। पाकिस्तान की तरफ हिजरत करने वाले मर्दों को बेरहमी से कत्ल किया गया।